ایک بہت ہی ضروری بات بتانے لگا ہوں آپ کو. آپ نے کبھی میزائل اڑتے ہوئے دیکھے ہیں یا پھر آسمان کے اوپر ان دنوں آپ نے کوئی میزائل انٹرسیپٹ ہوتے دیکھا ہے کہ آپ کے ملک میں میزائل انٹرسیپٹ ہو رہا ہو اور اس کا ملبہ آپ کے سامنے گر رہا ہو اور تباہی آپ کے سامنے ہو رہی ہو؟ اگر آپ نے یہ نہیں دیکھا تو آپ خوش نصیب ہیں، اور آپ خوش نصیب اس وجہ سے ہیں کیونکہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں. اس وقت تقریباً ہر خطے کے اندر جنگ لگی ہوئی ہے. لوگ چاہے عرب ممالک میں ہیں، چاہے وہ یو کے اندر ہیں، چاہے وہ ایران میں ہیں، چاہے وہ کہیں اور موجود ہیں، وہ یہاں سے بھاگ رہے ہیں، یہاں سے جا رہے ہیں. ایک بہت ہی اہم سوال کہ ایران نے پاکستان پر میزائل کیوں نہیں مارا، اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ اس نے میزائل کیوں نہیں مارا. اگر آپ نے اس خطے کی حالت جاننی ہے نا صرف ایک ویڈیو کے اندر، تو یہ آپ میری ویڈیو اینڈ تک دیکھ لیں. دیکھیے، ایرانی فورسز نے عراق، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین، قطر، کویت، یہاں تک کہ ترکی، اردن اور ایسے اس نے خطوں میں بمباری کی، بومبنگ کی جہاں تصور نہیں کیا جا سکتا تھا. اور اس جنگ کے 16 دنوں میں ہر سمت کے اندر میزائل، ڈرون آپ کو آسمان پہ نظر آتے ہیں. لیکن ایک ملک ایسا ہے جو ایران کی سرحد پر واقع ہے لیکن اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا گیا، اور وہ ملک پتہ ہے کون سا ہے؟ وہ ملک آپ کا ہے، وہ پاکستان ہے. اور پاکستان کی سرزمین پر امریکی فوجی نگرانی کے آپریشنز بھی موجود ہیں، یہ بھی بات آپ جانتے ہوں گے. تو پھر آخر سوال یہ ہے کہ ایسا کیا ہے کہ ایران پاکستان کو کیوں نظر انداز کر رہا ہے؟ یہ اس پوری جنگ کی سب سے دلچسپ اسٹریٹجک سوال ہے جو پوچھا جاتا ہے، جس کا میں آپ کو اب جواب دینے لگا ہوں. اس کا جو جواب ہے نا سر، وہ پاکستان سے کہیں بڑی تصویر کو ظاہر کرتا ہے. سب سے پہلے آپ حقائق جان لیں، اور حقائق یہ ہیں کہ اس وقت جو حالات ہیں نا پاکستان اور ایران کے درمیان کا جو کلومیٹر میں ایران پاکستان سے تقریباً 900 کلومیٹر، یعنی ہم حقیقی معنوں میں ہمسایہ ملک ہیں ایران کا. ایران نے ان ممالک کے اوپر حملہ کیا جو اس کے لیے کم خطرہ رکھتے تھے، جیسے اردن، ترکی، عمان پر حملہ کیا، سعودی عرب کے اوپر حملہ کیا، اس کے علاوہ کویت پہ حملہ کیا. اب ایسے ملک جن کی نہ تو ایران کے ساتھ سرحد ہے اور نہ ہی امریکی مہم میں ان کی بڑی اسٹریٹجک اہمیت ہے، لیکن پاکستان جو براہ راست ایران کا ہمسایہ بھی ہے، جس کی سرزمین پر امریکی نگرانی کے اثاثے بھی موجود ہیں، جس نے سعودی عرب کے ساتھ باہمی دفاعی معاہدے کے تحت F-16 جو طیارے ہیں وہ بھی تعینات کر رکھے ہیں، اس پر ایران نے ایک بھی حملہ نہیں کیا ہمارے پاکستان کے اوپر. یہاں تک کہ ایران نے نا پاکستان کو زبانی بھی کوئی نشانہ نہیں بنایا، دھمکی تک نہیں دی، نہ کوئی الٹیمیٹم دیا، نہ کوئی وارننگ دی. یعنی ایک ایسی جنگ جہاں پہ ایران نے برطانیہ سے لے کر جنوبی کوریا تک کو للکارا اور دھمکیاں دیں، لیکن پاکستان کے حوالے سے مکمل خاموشی اختیار کی. اس کی سب سے بڑی جو وجوہات ہے نا وہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک تو آپ کی آرمی فورسز ہیں. آپ کو یاد ہے وہ بیان ہمارے فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب نے دیا تھا کہ اگر پاکستان کی طرف کسی نے دیکھا یا کوئی حرکت کی یا بٹن دبانے کی کوشش کی، اور یہ امریکہ کے اندر بیان موجود ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ we'll take half of the world down، ہم آدھی دنیا ساتھ لے کے جائیں گے. یہ گردہ جگرا رکھنا، بیان دینا، یہی ایک تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. میں آپ کو اس کی پریکٹیکل ریزن بتاتا ہوں. دیکھیے، پاکستان ایک ہی وقت میں ہر فریق کے ساتھ ایک اس وقت توازن برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایران بھی یہ بات جانتا ہے کہ پاکستان اس وقت دنیا کے پیچیدہ ترین جغرافیائی اور سیاسی حالات میں سے گزر رہا ہے اور اس کا سامنا کر رہا ہے. اس کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ بھی ہے جو ایران کا علاقائی حریف بنتا ہے. اس نے سعودی عرب میں اپنے F-16 جو طیارے ہیں وہ تعینات کیے ہوئے ہیں. یہ بات بھی ایران بخوبی جانتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کی 80% سے زیادہ فوجی خریداری جو ہے وہ چین سے ہوتی ہے، اور یہ افغانستان کی سرحد پر طالبان کے خلاف بھی اپنی جنگ لڑ رہا ہے، اور پھر اپنے شہریوں کے خلاف بھی لڑ رہا ہے. اسے اپنے شہروں میں ایران کے حامی شیعہ مظاہروں کو بھی سنبھالنا پڑ رہا ہے، اور اس نے ایران میں پھنسے ہوئے تقریباً 35,000 پاکستانی شہریوں کو بھی باہر نکالا ہے. اور اس نے عوامی طور پر کہا ہے کہ وہ ایران کو امریکی اسرائیلی جارحیت کے خلاف دفاع کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے. یعنی آپ تصور کریں کہ اس وقت پاکستان کیا کچھ کر رہا ہے. یعنی بیک وقت ایران کے دشمنوں کے ساتھ بھی اور ایران کے موقف کے ساتھ بھی ہمدردی یہ رکھتا ہے. اب یہ بات ایران بخوبی جانتا ہے. پاکستان پر حملہ کرنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوگا؟ ایران اگر پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسے کسی ایک فریق کا انتخاب کرنا ہوگا، وہ مجبور ہو جائے گا. اور اس وقت پاکستان کا غیر جانبدار رہنا ایران کے لیے کسی بھی میزائل حملے سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے، اس لیے حملہ یا دھمکی نہیں دی جا رہی. لیکن یہاں پہ معاملہ مزید اہم ہو جاتا ہے جب چین کی بات آتی ہے. پاکستان اور چین کی جو دوستی ہے، یہ جو سی پیک تھا نا، اس میں 62 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے چین نے. اب یہ ایک بڑا انفراسٹرکچر منصوبہ ہے جو مغربی چین سے پاکستان کے صوبے بلوچستان میں واقع جو گوادر بندرگاہ ہے یہ وہاں تک جاتا ہے. چین اس بات کو جناب علی واضح کر چکا ہے کہ سی پیک اور گوادر بندرگاہ کو ہر قیمت پر محفوظ رکھا جائے گا. اب یہاں پہ ایران کی مجبوری ہے کیونکہ چین بیک وقت ایران کو سپورٹ کر رہا ہے. بیجنگ نے یہاں تک تجویز دی ہے کہ گوادر میں مستقبل چینی فوجیوں کی موجودگی ہو سکتی ہے. اگر ایران پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ چین کے اہم ترین اسٹریٹجک منصوبے کے آخری حصے پر حملہ کیا جا رہا ہے.
اور آپ کو پتہ ہے کہ چین ایران کے 80% سے زیادہ تیل کا خریدار ہے، یہ سب جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے. تو یہ جنگ کے دوران ایران کی سب سے اہم معاشی شارک ہے. اگر پاکستان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ وہ کرے گا نا تو یہ اپنی شارک کو کاٹنے کے برابر ہے. اب میں آپ کو امپورٹنٹ بات یہ بتاتا ہوں کہ پاکستان کے خلاف بولنا بہت آسان ہے، لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اگر آپ نے اڑتے ہوئے میزائل اور وہ انٹرسیپٹ ہوتے نہیں دیکھے نا، وہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ یاد ہے، مجھے یاد ہے، مجھے نیند نہیں آئی تھی اس دن، لوگوں کو واش روم آنا بند ہو گئے تھے، تب اہمیت ہوئی تھی، ہمیں پتہ چلی تھی. تو اسی لیے یہ ہم جو باتیں کرتے ہیں نا، نو ڈاؤٹ ہمارے اختلافات ہیں پارٹیز کے ساتھ. میں خود پی ٹی آئی سے تعلق رکھتا ہوں اور میں عمران خان کا ووٹ ہے، لیکن جب پاکستان کی بات آئے گی تو میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں گا.